شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بیٹھے تھے۔ اسی دن ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں جانا تھا۔ حضرت ثابت اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ حضرت ثابت نے حضرت مولا علی سے اجازت طلب کی کہ میں بھی قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد قافلے کا سردار بھی الوداع کہنے کے لیے حضرت علی کے پاس تشریف لے آیا۔ حضرت علی شیر خدا نے قافلے کے سردار کو سفارش کی کہ آپ حضرت ثابت کو بھی ساتھ لے جائیں۔ قافلے کے سردار نے خوشی خوشی حضرت ثابت کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان تھے، اس لیے قافلے والوں نے حضرت ثابت کی بہت عزت کی۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی۔ اس نے جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ حضرت ثابت پر فدا ہو گئی۔ عورت نے موقع پا کر اپنے آپ کو حضرت ثابت کے سامنے پیش کر دیا، لیکن حضرت ثابت نے اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ عورت نے حضرت ثابت سے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ بدکاری نہ کی تو میں سارے قافلے والوں کو بتا دوں گی کہ حضرت ثابت نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کی باتوں میں نہ آئے۔ حضرت ثابت نے فرمایا کہ میرا رب کریم ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا رب انصاف کرنے والا ہے۔ وہ عورت یہاں سے ناکام ہو کر ایک غلام کے پاس گئی، وہاں جا کر اس کے ساتھ بدکاری کر کے اپنی ہوس کو مٹا لیا۔ جب عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اس نے سوچا کہ یہ موقع بہت ہی بہتر ہے ثابت کو ذلیل کرنے کا۔ ایک رات عورت نے موقع پا کر حضرت ثابت کے صندوق میں اپنے زیورات چھپا دیے۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے قافلے میں شور مچا دیا کہ رات کو میرے سارے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ قافلے کے سردار نے حضرت ثابت کے علاوہ سارے قافلے والوں کی تلاشی لی، لیکن کسی کے پاس اس عورت کے زیورات برآمد نہ ہوئے۔ اس عورت نے اصرار کیا کہ حضرت ثابت کے سامان کی بھی تلاشی لی جائے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا سامان حضرت ثابت کے سامان سے برآمد ہو جائے گا۔ جب قافلے کے سردار نے حضرت ثابت کے سامان کی تلاشی لی تو اس عورت کے زیورات حضرت ثابت کے صندوق سے مل گئے۔ عورت نے حضرت ثابت پر الزام لگایا کہ میرے زیورات اسی نے چوری کیے ہیں، اور ایک رات ثابت نے موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی بھی کی تھی، جس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ قافلے کا سردار عورت کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے حضرت ثابت کو قید کر کے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ثابت کو سزا دینے کا حکم جاری کیا کہ انہیں زناکاری کرنے پر سنسار کیا جائے۔ یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ جب اس خبر کے بارے میں حضرت مولا علی کو علم ہوا تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو حکم دیا کہ آپ فوراً حضرت ثابت کے پاس تشریف لے جاؤ، جب تک میں نہ آؤں تب تک ان کو سزا نہ ہونے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ثابت کے پاس پہنچے تو حضرت علی نے حضرت حسن کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ فیصلہ پر نظر ثانی کی جائے اور مجھے موقع دیا جائے حضرت ثابت کی وکالت کا۔ حضرت عمر فاروق حضرت علی کی اس بات کو مان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو اس عورت کو لانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت حسن نے عورت کو کہا کہ آپ کو حضرت علی بلا رہے ہیں تو عورت نے پھر پوچھا مجھے کون بلا رہا ہے؟ حضرت حسن نے جواب دیا کہ مولا علی آپ کو بلا رہے ہیں۔ عورت کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب میرا برا وقت آ گیا ہے۔ جب عورت دربار خلافت میں پیش ہوئی تو حضرت علی نے عورت کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، جو کہ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کرنے والا ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے، یہ حمل کس کا ہے؟ عورت نے بڑے اطمینان سے کہا کہ سب کے سامنے ثابت کی چوری ثابت ہوئی ہے۔
اور اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عورت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، تو حضرت علی نے حضرت حسن سے فرمایا کہ گھر میں جو کپڑے کا ٹکڑا اور عصا پڑا ہوا ہے فوراً جاؤ اور لے آؤ۔ حضرت حسن گھر گئے اور مطلوبہ سامان لے کر حضرت علی کے پاس آ گئے۔ حضرت علی نے عورت سے فرمایا کہ سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ سیدھی لیٹ گئی تو حضرت علی نے وہ کپڑا اور عصا اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے پیٹ کے اندر بچے، اب تو ہی سچ بتا۔ خدا کے حکم سے ماں کے پیٹ سے بچہ بول پڑا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، قرآن پاک اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ تم کس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو اور چوری کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ بول پڑا کہ یہ عورت کئی بار حضرت ثابت سے بدکاری کی نیت سے گئی تھی، لیکن حضرت ثابت نے اس عورت کو ہر بار ناکام ہی لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر اس عورت نے ایک غلام کے ساتھ بدکاری کی۔ اس عورت نے خود ہی اپنے زیورات حضرت ثابت کے سامان میں رکھ دیے تھے تاکہ حضرت ثابت کو بدنام کر سکے۔ بچے کو بولتا دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ حضرت عمر نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ثابت کو رہا کر دیا گیا۔ یہ سارا ماجرا ہونے کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا کیا چیز ہے؟ مولا علی نے عرض کیا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے کہ اچانک وہاں سے حضرت ثابت کا گزر ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بدکار عورت حضرت ثابت پر بدکاری اور چوری کا الزام لگائے گی۔ حضرت ثابت کو سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے حضرت محمد سے عرض کی، یا رسول اللہ، اس الزام سے حضرت ثابت کو رہائی کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا، یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا اور عصا لے لو۔ جب یہ واقعہ پیش آئے تو یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا اس عورت کے پیٹ پر باندھ دینا۔